صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں دور و قریب سے آنے والے سب دوست احباب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح آپ نے کشمیر میں ظلم و تشدد ہو رہا ہے ان کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے جذبے سے یہاں تشریف لائے، یہ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو مزید تقویت دے اور قبول فرمائے۔ کشمیر کا مسئلہ تقریباً کوئی 72-73 سال کا مسئلہ ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اس 72 سال کے عرصے میں بہت سے حکمران آئے اور کشمیریوں کے ساتھ ہر ایک نے یہی وعدہ اور دعویٰ کیا کہ ہم ان کی اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ کوئی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام کشمیر کے حوالے سے ہی ہوا تھا، تو وہاں بھی مجھے بلایا گیا کہ اپنا اظہار خیال کریں۔ تو جب میں نے بات شروع کی تو جب کسی کو بلایا جاتا ہے، جیسے یہاں ہمارے 5-6 مقرر آئے ہیں، کشمیری رہنما جو ہے یاسین ملک صاحب کے ساتھی اشتیاق خان صاحب بھی تشریف لائے، ان نے بھی جو ان کے دل کی بات تھی، جو وہ سوچتے ہیں، جو ان کا ذہن ہے، جو ان کے مطالبات ہیں یا جو کشمیریوں کی آواز ہیں، وہ اشتیاق بھائی صاحب کی صورت میں یہاں انہیں اظہار کیا۔ اصول یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے وہ اپنے انداز سے، اپنے جو اس کو فکر ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس کا اظہار کرتا ہے، اور محفل کو وہ سننا چاہیے۔ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کی سوچ سے، کیونکہ کوئی انسان بھی دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے 100% ملتا جلتا نہیں ہوتا، چاہے وہ ایک ماں سے جڑواں بچے بھی پیدا ہوئے ہوں۔ تو جب آزادی کی بات ہو رہی ہو، ان کشمیریوں کی آزادی کی بات کہ جن کے بچوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو، اور 72 سال سے کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ آج کیا ہے، یا ان کی بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہیں، وہ بھی مسلمان بچیاں ہیں کشمیر کی، ہمیں ان کو بھی اپنی بچیوں کی سطح پہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی جو ہماری خواتین ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اسی طرح وہ بھی مسلمان بہنیں ہیں ہماری۔ اور اسلام کا تقاضا کیا ہے وہ آپ کو مولانا عبدالغفار صاحب پہلے آئے تھے، امام و خطیب مسجد باب الاسلام کے، تو انہوں نے قرآن کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ جب ایک قوم کے مسئلے کے لیے پہلے نمبر پہ ہر انسان کو اپنا حق حاصل کرنے کی آزادی ہے۔ پاکستان نے بھی حق لیا اور آزاد ہوا، انڈیا نے بھی آزادی حاصل کی۔ دنیا کے کتنے ممالک ہیں کہ جن نے اپنے حق کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مطالبات تھے اور وہ حق انہوں نے لیا۔ اور میں ہمیشہ اس پروگرام میں بھی یہی میں نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ 72 سال کے یہ آزادی جو آپ لوگ ادھر ذبح ہو رہے ہیں بچے، یہ کہتے ہیں ہم اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے، ادھر عورتوں کو ریپ کیا جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں پاکستان کی اخلاقی حمایت جاری رہے گی، وہ ادھر لوگوں کے گھروں کو اور بچوں کو اسکولوں کے اندر آگ لگا کے سب کچھ شہید کر دیا گیا ہے، اور ہم کہتے ہیں اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔
کیا یہ کافی ہے کہ ہم کشمیریوں کی، مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بچوں کی خاطر صرف اخلاقی حمایت کریں؟ میرا اس دن بھی یہی تقاضا تھا کہ یہ اخلاقیات کا سبق اپنے پاس رکھیں. اخلاقیات سے کشمیر حاصل نہیں ہوگا چاہے 700 سال آپ ان کی اخلاقی محنت جاری رکھیں. کشمیر بزور شمشیر. اور یہی بات انہوں نے کی کہ جب ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پہ اور دوسری ریاستیں ان کے بھائی ادھر موجود ہوں تو وہ ظلم بات چیت سے، ٹیبل ٹاک سے ہم منع نہیں کرتے، کریں، جا کے اقوام متحدہ کریں یا وہ انڈیا کے مودی کے ساتھ جو ہے جا کے باتیں کریں، مذاکرات کریں. ہم اس چیز کو منع نہیں کرتے کہ نہ کرو، لیکن اس کے مذاکرات کے اصل شریک تو کشمیری ہے. اصل تو جو مریض ہوتا ہے اسے پتہ ہے اس کو تکلیف کیا ہے. ان کے نمائندگان کو تو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان کے لوگ اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کے گلے تو دبا دیے ہوئے ہیں. اور جو ان کی حمایت میں جاپان کے اندر بھی بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی اپنا پاکستان کا سفیر آگے اگر اس محفل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کے سامنے کشمیریوں کے حق کی بات نہ کی جائے. بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر امبیسڈر آیا ہے تو امبیسڈر پاکستان کی حکومت کا نمائندہ ہے، تو اگر وہ ہمارا بھی امبیسڈر ہے تو جو ہمارے جذبات ہیں ان کے سامنے بھی تو رکھے جائیں. وہ سنے گا تو آگے بچائے گا نا. تو یہ کوئی حرج نہیں ہوتا کہ کوئی بات جو جائز ہے، حق کی ہے، کشمیریوں کی قربانیوں کی ہے، اس کو اس کے انداز سے جیسے کوئی بیان کرنا چاہتا ہے سننا چاہیے. میں نے یہی کہا تھا کہ جب کشمیریوں کے اوپر ظلم و تشدد کی انتہا ہوئی، ان کی آنکھیں پیٹر گنوں سے نکالی جا رہی، شروں کے ساتھ اندھا کیا جا رہا ہے، برہان وانی کے ساتھ کیا ہوا؟ اور وہ ایک ایسا مجاہد تھا کہ پوری قوم کو جگا دیا اس نے. اور اس کے بعد بھی ہم لوگ اگر اخلاقی حمایت میں ہی لگے رہیں گے تو انڈیا، بھارت تو وہی ہے کہ آپ کے پشاور میں ابھی ایک ہفتہ پہلے دھماکہ ہوا ہے، کس نے کرایا؟ اس کے پیچھے یہ انڈیا ہے، یہ بھارت ہے. اگر افغانستان، یہ بلوچستان کے اندر آزادی کی تحریکیں جنم لی ہوئی ہیں تو کوئی بھٹی کا بیٹا ہے، کوئی دوسرے ہیں، وہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جو اس ملک کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اس صوبے کے وہ گورنر بھی رہے ہیں بھٹی اس صوبے کے. اس کا بیٹا تحریک چلا رہا ہے آزادی کی. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے. انڈیا پیسے دے رہا ہے اور انڈیا کا مودی بربلا کہتا ہے بنگلہ دیش جا کے یا دوسری جگہوں کے کہ ہم جو ہے وہ بلوچستان کو آزاد کرائیں گے پاکستان سے. یہ بلوچستان کو پاکستان سے آزاد کرا کے وہاں تنظیمیں چلا رہا ہے اور ہمارے ہی فوجی بھائی، ہمارے ہی فوج کے جو میجر ہیں، جنرل ہیں، کرنل ہیں، سپاہی ہیں، وہ ادھر مارے جا رہے ہیں. ان کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا اس نے کہ ادھر لڑائی میں لگے رہو تاکہ تم کشمیریوں کی حمایت نہ کر سکو، ادھر اپنی فوج نہ بھیج سکو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مودی یہ بات کرتا ہے کہ ہم جو ہے بلوچستان کو آزاد کرائیں گے تو میں کہتا ہوں ہم کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے اور خالصتان بھی بنوائیں گے. اگر تم بلوچستان کی بات کرتے ہو مودی، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جذبات پوری قوم کے یہ ہیں کہ انڈیا کے سکھ آزاد ہوں اور وہ پنجاب ہے ہمارا جو آدھا اس وقت بھی ادھر رہ گیا، ہم پورا پنجاب مکمل کریں گے. اور جو کشمیر، مقبوضہ کشمیر ادھر ہے، ہم اس کو آزاد کشمیر میں شامل کر کے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ان کی حکومت بنائیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں پاکستان میں شامل ہونا تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور کشمیر کی آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان اور کشمیریوں کا تعلق کیا؟ لا الہ الا اللہ. خدا ایک، رسول ایک، مذہب ایک، بھائی ہمارے. کیسے ہم ان کی جو ہے وہ کشمیری آزادی کے لیے کھڑے نہ ہو؟ ہمیں اپنے بزور طاقت سے انڈیا کی طرف جانا ہے اور ہم نے اس بھارت کے، انڈیا کے پنجاب کو بھی آزاد کرانا ہے اور خالصتان بنوانا ہے. ہم نے ان انڈیا والوں کو یہ کام کھول کے سن لے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم 1 ارب اور کتنے ہیں، 313 تھے اور کتنوں کو مارا تھا اور جنگیں جیتی تھی. مسلمانوں کی تو ہسٹری بڑی بڑی ہے
کہ اسپین تک اور خلفائے راشدین کے دور تک آدھی دنیا سے زیادہ دنیا اسلام نے فتح کی تھی. اسلام میں جذبہ چاہیے اور وہ ہے جہاد, اور وہ اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب آپ کے مسلمان بھائیوں پہ ظلم 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 اور ظلم کی طاع کر دیجئے. یہ ہمیں قرآن کہتا ہے, یہ ہمیں رسول کا پیغام کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پہنچو. ہم اپنی وہ لگ گئے ہیں عیاشیوں میں, پاکستان کے لوگ لگ گئے ہیں اپنے کاروباروں میں, کاروبار کی ترقیوں میں, اپنے بزنس بڑھانے میں. بھائی قبروں کے میں جانا ہے آپ نے, زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں. آپ اپنی زندگی میں حدیث مبارکہ ہے کہ اگر برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو طاقت کے ساتھ, اگر آپ میں طاقت ہے تو جب ہم کہتے ہیں ہم بزدل نہیں ہیں, ہم بہادر قوم ہیں, تو ہمیں طاقت سے روکنا پڑے گا. اور اگر آپ کمزور ہیں, طاقت نہیں ہے, تو اپنے الفاظ تو بولیں یار, بات تو کریں ان کے لیے, مظلوم کے لیے. اس ظالم کا ہاتھ تو روکیں, اس ظالم کے کانوں میں اپنی آواز تو بچائیں. اور پھر اگر اتنا بھی نہیں تو دل میں برا جانے, تو آخری درجہ ایمان کا یہ کہہ لیں کہ دل میں برا جاننے کا رہ جاتا ہے, لیکن آخری جذبے سے قومیں جو ہے وہ فتوحات حاصل نہیں کرتی. وہ جو اسلام نے آدھی دنیا فتح کر لی, وہ گھر بیٹھ کے نہیں کی, تلواروں سے شمشیروں سے کی ہے. ان نے بھوکے رہے ہیں, گھروں سے دور رہے ہیں, جائیدادیں نہیں بنائی کہ حضرت علی کا محل ہے جی کرم اللہ وجہ کا, یہ دیکھیں, یہ جی ابو بکر صدیق کا محل ہے, ادھر ان کے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے, ادھر ان کے جناب گھوڑے جو ہیں وہ تیار ہوتے تھے, ایسے سواری آتی تھی, ایسے جاتی تھی. نہیں, وہ تو وہ ہیں کہ حضرت عمر کو دیکھیں کہ قد اتنا بڑا اور سب کو تقسیم ایک جیسا کپڑا دیا گیا, تو سوال کر دیا قوم نے کہ جناب آپ کا تو قد اتنا بڑا ہے اور سب کو برابر میں کپڑا بنا, آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ میں نے اپنا کپڑا حصے کا دے کے تو ان کا سوٹ بنایا. وہ جواب نہیں دیتے تھے خلیفے, اور ان خلفاء کے پاس کوئی محل چھوڑ کے نہیں گئے, وہ اپنے دولت کے انبار چھوڑ کے نہیں گئے. وہ خود اپنی کمر پہ اٹھا کے گندم دانہ چاول اپنی قوم تک لٹاتے تھے اور تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے. محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پہ, ایک مسلمان عورت کی آواز پہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ہندوستان برصغیر میں آیا تھا اور ملتان تک کے علاقے فتح کیے تھے. ہم طارق بن زیاد کے ماننے والے ہیں, ہم سلطان ایوبی کے ماننے والے ہیں, ہم اپنے خلفائے راشدین کے ذکر کرتے ہیں, مانتے ہیں. تو بھائی ان جذبوں کے ساتھ ہمیں اپنے کشمیر کو آزاد کروانا ہے, اور اپنی فوج جو ہماری, ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی فوج کو, ہم بہت اپنی فوج کا احترام کرتے ہیں. میرا خیال ہے جتنا میری اپنی فیملی کے لوگ جو ہیں فوج میں بہت زیادہ ہیں, ہم فوج کا احترام دل و جان سے کرتے ہیں. ہم کوئی بھی پاکستان کی حکومت آتی ہے, ہم ان کا بحیثیت کردار حکومت ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ تو ادا کرنی چاہیے نا. میرے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, نعمان بھٹی صاحب یہ گما کے پریزیڈنٹ ہیں, آج پروگرام تھا, جس طرح انہیں محنت کی اور نوجوان سارے جو ہے ینگ جنریشن ان کو ایک کو پیغام پہنچایا, یہ محنت کر رہے ہیں تو نظر بھی آ رہی ہے نا. تو پھر اگر یہ کوئی ذمہ داری دے دیتا آدمی اور وہ اس کے لیے کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتے, وہ فوج جس کو ایٹم بم کی قوت جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے, مسائل جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. آپ دوزیں جو ہیں خطرناک سے خطرناک پی ٹی وی کے اوپر ہمیں اور دوسرے چینلوں پہ دکھائی جاتی ہیں کہ یہ میزائل غوری بنا لیا, یہ میزائل فلاں بنا لیا, یہ فلاں ٹینک بن گیا, یہ بن گئے طیارے نئے آ گئے, F-15 آ گئے. یار وہ سارے کدھر ہیں؟ میں یہ بات کرتا ہوں وہ کس لیے ہیں؟ یہ آپ لوگ بھی سوچیں کہ اتنا کچھ پاکستان کے پاس ہے, وہ کیا صرف 14 اگست یا 23 مارچ کی پریڈ کے لیے کہ اسلام آباد کے جو ہے وہ ادھر سجا دیں کرسیاں چیئر اور جاری کر دیں پاس سب لوگوں کو جو وی آئی پی ہے یا آرمی فیملیز کے ہیں, اور پھر طیارے جو ہے وہ پرواز کر کے کلا بازیاں کھاتے ہوئے دکھائیں اور ہم تالیاں بجائیں کہ ہمارے پائلٹ, کیا بات ہے, ہاں جی ہمارے پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹ ہیں, اور وہ میزائل چل رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں ہم لوگ.
हम तो लॉलीपॉप वो दिया हुआ है हमें कि हर परेड को देखना है, टीवियों पे चलना है, तराने बनाए हुए हैं इतने इतने अच्छे, इतने प्यारे प्यारे पाक सर जमीन शाहबाग। हमारा जो तराना फारसी में है उसको उर्दू में कर लो, फिर अगर आप लोग उस तराने के मुताबिक लाइफ नहीं गुजारनी, उसके मुताबिक तो बाहर उसका तर्जमा करके सुने कि वो क्या कह रहा है, वो तराने में क्या वादे किए जा रहे हैं। वो तराना तो हम फारसी में पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है उसमें क्या नहीं, हमें यही पता है पाक सर जमीन शाहबाग। हाँ जी, पाक सर जमीन रहेगी, साया खुदाए जुलजलाल इस पे हम मानते हैं, लेकिन भाई हमें किरदार अदा करना है। पाक फौज ने उन मरते हुए लोग जब न्याते हो और फौज के पास तमाम चीजें मौजूद हो जंग करने के लिए और उनके मुंह खट्टे करने के लिए, जैसे 23 मार्च पे बयान देते हैं हमारे फौज के सरबराह और 14 अगस्त पे बयान देते हैं, उनसे कौम को तकवीयत और हौसला मिलता है। अगर ये कश्मीर के मरते हुओं के लिए मैदान में नहीं आएंगे और वो आए दिन इनकी किसी ना किसी बॉर्डर पे कश्मीर के आजाद कश्मीर पे पाक फौज को मारते रहते हैं और ये एहतजाज कर देते हैं सफीर को बुला के, उनके इंडिया के सफीर को, आए जी ये हमारे 5 फौजी मर गए हैं। जिनके घर में वो मातम हुआ है, जिनके घर में 5 फौजियों की लाशें गई हैं, उनकी जवान बीवियां और उनके छोटे छोटे बच्चे जो माँ की गोद में बिलक रहे हैं, तकलीफ तो उनको है, पता तो उनको है कि क्या हुआ है। आप तो सिर्फ न्यूज देते हैं और वो सलूट पेश करके दफना देते हैं, अच्छी बात है, उनने मुल्क की खातिर जान दी, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह ये मर रहे हैं, ये खप रहे हैं, हम फौज के साथ हैं। भाई आपके पास अब वक्त आ गया है कि ऐलान जिहाद करे, पाक फौज का सरबराह ऐलान जिहाद करे। हम तो नहीं कर सकते, हम ऐलान जिहाद हमें तो कोई इख्तियारात नहीं दिया, हम इजहार ख्याल कर सकते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो मजाइल नहीं कि हमने पकड़ना और चलाना है उधर जाके। मैंने राणे बराबर ने अगर ऑर्डर देना हो तो मैं तो अभी ऑर्डर देता हूं कि चलाओ पहला एटम बम। अगर हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं तो बम बना के किस लिए रखे हैं भाई, चलाओ उसको, बाद में वो हम पे चलाए, हम भी शहीद होंगे, हम शहीद होंगे, ये इस शहादत को हम चूम के सीने से लगाएंगे। लेकिन इख्तियारात आपके पास है, फराइज आपके पास है, आप खड़े हो जिहाद का नारा लाए। हमारे बाजवा साहब जो हमारे फौज के सरबराह है वो नारा लगाए कि जिहाद फर्ज हो गई है और पाकिस्तान की फौज जो है अपने कश्मीरियों को आजाद करा के दम लेगी। अगर वो नहीं तो हम भी नहीं, तो एक एक बच्चा जो है वो इस जिहाद में शामिल होगा। बाजवा साहब के शाना मिजाज में शामिल होगा। बाजवा साहब ये वीडियो बन रही है और ये लगनी है और वहां तक पहुंचनी है पाकिस्तान में, और मैं पहुंचाऊंगा खुद भी जो लिंक मेरे पास आएगा कि बाजवा साहब आप ऐलान जिहाद करें, आप जिहाद फर्ज हो चुकी है। आज की कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा है वो यही है। मैं पूछता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं आप मुतफिक है इससे कि जो जुल्म हो रहा है उसके लिए जिहाद फर्ज नहीं होगी कि हमारे कौम मुल्क का सरबराह ऐलान करे, हमारी फौज का सरबराह ऐलान करे और बॉर्डर पे जाए। क्या हम लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करने बाजवा को या नहीं? हाथ खड़ा करके बताएं। सब जो लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर आजाद और हमारे आर्मी चीफ जो फैसला करे हम उनके साथ हैं, वो जिहाद का ऐलान करते, अगर ना पहुंचे ना जहाज हुई तो फिर बताना कश्मीर आजाद कैसे नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बहुत टाइम लिया आपका, मैं इजाजत चाहता हूँ और आप सबका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नायब सदर भी यहाँ जो है तंजीम के मौजूद है, हामिद शाह साहब, और इनकी टीम भी, इनके दोस्त भी आए हुए हैं। बाकी काफी सारे दोस्त हैं, एक एक का नाम लूं तो किसी का रह जाएगा तो फिर वो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन जितने मेरे स्टेज पे दोस्त हैं, जितने सामने मेरे बैठे हुए हैं और पीछे बैठे हुए हैं, मेरे सारे अजीज हैं, मेरे भाई हैं, मेरे जिगर हैं सारे, तो मैं हाजिर हूँ जब भी कहीं किसी को जापान के अंदर कोई मसला हो, हम यकजहती का भरपूर आप सबके साथ मुजाहरा करेंगे। शुक्रिया।